والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان المصدقین والمصدقات اللہ مالک الملک اپنے پاک کلام میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بیان کر کے آپ بھائیوں کو تھوڑا سا گرمانے کی کوشش کروں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہو کر کے تین باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوا۔ اللہ مالک الملک کا پیغمبر اپنے صحابہ سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں پیغمبر، اللہ کا رسول، اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ جو تین چیزیں بیان کرنے لگا ہوں میرے صحابہ، فاحفظوا، ان تین چیزوں کو یاد کر لینا، پلے باندھ لینا۔ یہ تین چیزیں ویسے ہی ہوں گی جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ تین چیزیں چھوٹی سی محسوس ہوں گی، ان کی ہماری نظر میں کوئی اتنی وقت نہیں نظر آئے گی، لیکن قربان جاؤں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین باتوں پر قسم کیوں اٹھائی؟ یہ حدیث بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس حدیث میں پوری زندگی کا بندے کا نچوڑ ہے، اور یہ تین باتیں یقین مانے کہ اگر بندہ اپنے اوپر فالو کرنے والا بن جائے نا تو اللہ مالک الملک ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دیں۔ پہلی بات فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس بندے کے مال میں اللہ کمی نہیں کرے گا۔ کس بندے کے مال میں؟ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اب سوچا جائے بندہ جب اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو یقینی بات ہے اس کے ذہن میں بچوں کے اخراجات اور جناب گھر کا بجلی کا بل اور جناب عجیب و غریب قسم کی ضروریات جو ہیں اس کے ذہن میں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اگر یہی ہاتھ اپنی ضرورت کے لیے اس کی جیب میں جائے، اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں کے لیے جیب میں جائے، اپنی عیاشی کے لیے جیب میں جائے تو یہ ضرورتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ اسی لیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے اقسم علیہن، میں ان پر قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی، ما نقص مال عبد من صدقہ، اللہ اس بندے کے مال میں صدقہ کمی نہیں کرے گا جو صدقہ کرنے والا ہے۔ اور رب کبریا نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آج کل گندم کا سیزن ہے، لوگ اپنے کھیتوں میں کوئی ایک توڑا ڈالتا ہے، کوئی دو توڑے ڈالتا ہے، اور وہاں سے کوئی تین جناب 10 12 14 16 18، اور پچھلے سال ہمارے ملتان میں تو لوگوں نے 70 من ایک ایکڑ سے اٹھایا ہے۔ 70 من ڈالتے کتنے ہیں؟ 2.5 من ڈالا ہوگا، 2 من ڈالا، 3 من ڈال دیا زیادہ سے زیادہ، 70 من ایک ایکڑ سے اٹھایا لوگوں نے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔
فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، اس دانے کی مثل ہے جسے زمیندار اپنی زمین کے اندر بو کے آتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ آتا ہے کہ میرا مالک اس سے انگوری نکالے گا، اس سے پودا بنے گا، پودے پہ جناب بالی لگے گی، اس میں دانے ڈلیں گے، پھر اس کو کاشت کروں گا۔ اتنا لمبا پروسیجر دیکھنے کے لیے، اتنا لمبا پروسیجر بنانے کے لیے وہ ایک دانہ زمین میں بو کر آ جاتا ہے اور پھر اللہ پر توکل کرتا ہے۔ فرمایا اس دانے کی مثل ہے جسے زمین میں بو دیا جاتا ہے، اس سے انگوری نکلتی ہے، پھر اس پہ جناب پودا بنتا ہے اور اس پہ 7 بالیاں لگ جاتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پھر ہر بالی میں اللہ 100 دانے ڈال دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ مالک الملک کو بندے کے تقوی کی ضرورت ہے، نہ مالک الملک کو انسان کے مال کی ضرورت ہے، نہ اس کے روپے پیسے کی ضرورت ہے، نہ اس کی جان کی ضرورت ہے۔ اللہ صرف اور صرف چیک یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں تقوی کتنا ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں فرماتے ہوئے فرمایا وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا اس کے دل میں تقوی بھی ہوگا۔ فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسری بات جس پہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ أَظْلَمَ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَ اللَّهُ عِزَّةً، کہ اللہ اس بندے کی عزت کے اندر اضافہ کرے گا جس بندے پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس پہ طاقت موجود ہے، سکت موجود ہے، اگر یہ چاہتا تو 1 تھپڑ کے بدلے 10 تھپڑ لگا سکتا تھا، اگر یہ چاہتا تو اس کی ٹانگ بھی توڑ سکتا تھا، لیکن نہیں، فصبر علیہا، اس بندے نے صبر کیا، اس بندے نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ فرمایا الا زاد اللہ عزا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ دنیا میں بھی کرے گا اور کل قیامت والے دن بھی کرے گا۔ یہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے۔ مجھے کوئی بات کر دے، کوئی گالی نکال دے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک 10 گالیاں نہ نکالوں مجھے چین نہیں آتا۔ کوئی تھپڑ مار دے تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اسے 1 کے بجائے 3-4 جھڑ نہ دوں۔ یہی کنڈیشن ہے نا ہم لوگوں کی، یہی ہمارا رویہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ہم پہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، کسی نے جناب ہمیں تھپڑ لگا دیا، گالی لگا دی، گالی دے دی ہے، یا کوئی ایسی بات کر دی ہے جو نازیب ہے، تو ہم اس سے بڑھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا نہ ولا ظلم عبد اظلم، میں اللہ کا پیغمبر اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں اگر تو صبر کر لے دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا اور کل قیامت والے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور آخری بات جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَلَا فُتِحَ عَبْدٌ بَابُ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، اللہ مالک الملک اس بندے پر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ لت لگ جائے نا مانگنے والی، نہیں جاتی۔ پنجابی دے اندر آندے نے کہ اگر گاں نو رسا چبن دی عادت پہ جائے نا تو وہ نہیں چھڑ دی۔ جس بندے نو، جس آدمی کو یہ لت لگ گئی کہ اسے مانگنے کی عادت پڑ گئی تو رب کبریا کی قسم اٹھاتا ہوں قبر تک یہ عادت نہیں جائے گی۔ فرمایا ولا فتحا باب مسئلہ، جس بندے نے اپنی ذات کے لیے کوئی مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہاتھ پھیلایا، ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، تندرست ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، زبان چلتی ہے، اس کے جناب جسم کے اعضاء سارے تندرست ہیں،
پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. فرمایا وَلَا فُتِحَ بَابُ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. اللہ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دے گا، اس کی کبھی بھی پوری نہیں پڑے گی. یہ تین باتیں اگر بندہ ان تین باتوں پہ عمل کرنے والا بن جائے، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زبان سے قسم اٹھائی ہے جس زبان کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں کیا ہے. فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی نہیں بولتا، نہیں بات کرتا، نہیں ہونٹ ہلاتا، نہیں زبان ہلاتا اس وقت تک جب تک میں اللہ اپنے پیغمبر پر وحی نہ کر دوں. اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویسے ہی یہ بات کر دیتے تو ہمارے لیے سب سے افضل تھی، سب سے اعلیٰ تھی، سب سے جناب بہترین بات تھی میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. دنیا کے جتنے بھی دانشور ہیں، دنیا کے جتنے بھی دانا ہیں، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جوتی کی خاک کے کروڑویں حصے پر بھی قربان کر دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں ہے ان دانا لوگوں کا. ان لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے ان لوگوں کی. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے. نہ بھی قسم اٹھاتے تو کوئی حرج نہیں تھا. تاکید کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ لوگوں میں پیغمبر اللہ کا رسول ان تین باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، جو بندہ ان تین باتوں پہ عمل کرنے والا بن جائے گا اس کی زندگی بھی سنور جائے گی، اس کی زندگی میں بھی سکون ہوگا اور کل قیامت والے دن بھی سرخرو ہو کے اٹھے گا. اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں یہ تین باتوں کو پلے باندھ کر کے اس حدیث کو اپنی زندگی پہ فالو کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی. اور اپنے اوپر اگر بندے پہ ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، اس وقت انسان کی جو ہے نا غیرت اس طرح اجاگر ہوتی ہے جیسے کوئی دنیا میں اس سے بڑا کوئی اس کا دشمن ہی نہیں ہے. فرمایا اس وقت اگر بندہ صبر کر لے تو اللہ مالک الملک اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے شیخ تھے. استاد محترم بتاتے ہیں کہ شیخ صاحب کے گھر کے ساتھ ایک بھائی رہتا تھا جو ہر وقت تکلیف دیا کرتا تھا. شیخ صاحب کے گھر میں کوئی چیز بنتی تو ان کے گھر میں بھیج دیتے، وہ آتے اور ان کے دروازے کے سامنے انڈیل کے چلے جاتے. فروٹ آتا، فروٹ دے کے جاتے، وہ پھاڑیاں کرتے، اس کی جناب کاتریں کرتے، اس کو چیرتے اور اس کے دروازے کے سامنے، شیخ صاحب کے دروازے کے سامنے پھینک کے چلے جاتے. اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر کے شیخ صاحب کے دروازے کے سامنے رکھ کے چلے جاتے. اب اگر شیخ صاحب چاہتے، ان کے پاس مدرسے کے طلبہ تھے، وہ ان کی اچھی خاصی دھلائی بھی کروا سکتے تھے، طبیعت صاف کروا سکتے تھے، لیکن نہیں. انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی وہ گند وغیرہ ڈال کے جاتا اسی کے آنکھوں کے سامنے اس کو اٹھاتے اور ڈسٹ بین میں ڈال دیتے. پھر ایک وقت آیا، وہی بندہ شیخ محترم تقریر کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے جوتے اٹھا کے چل رہے ہیں. یہ اللہ نے عزت دی اس بندے کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا. اسی طرح ایک واقعہ شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اسی طرح بہت سارے محدثین کے واقعات ملتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے اور آپ میں وہ چیز آنی چاہیے جو محدثین میں ہے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں اس حدیث کو اپنے اوپر فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.